جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی، عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچہ۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات برس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصیٰ، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے،
اگرچہ اسی پہ شرائط ہو. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب ہو سکتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. It's just possible. دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ. وہ جانے بچی نہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے. مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی. 2 دندان مبارک شہید. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو. اسی لیے آپ گئے طائف. شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی سے زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا. جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں. پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے. اور عدو ملکتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر دے. لیکن پھر عمدیت غالب آتی. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں. یہ تکلیف سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کمر دوہری. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے. تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی. اور حضور فرماتے تھے، حضور پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تو کیا لگا کر پتھر اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں
فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے۔ یہ ہے سیرت۔ آپ کس چیز کو سیرت نبی سے؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، یہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کو، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست اس کا پڑھنا۔ وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی، لیکن ہمارے تنظیم کے طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، وہ 70 روپے کی قیمت، شاید 50 ہی میں آپ کو مل جائے، وہ یہاں مل جائے گی۔ بات پڑھیے خدا کی، وہ سیرت اس میں آپ کو ملے، سیرت ان جلوسوں میں نہیں ہے، سیرت ان درود کی محفلوں، سیرت ان نعتوں کے اندر نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے؟ تو منہج انقلاب نبوی، پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں۔ وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر بک گیا ہے، اکثر اس سے بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، سوچا کبھی؟ ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، سوچا کبھی؟ رسول کامل 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981، ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک تقریر روز، یہ کتابیں باہر۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جہاد۔ اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا، یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ وہ 150 روپے کا باہر مل جائے گا، آپ لینا چاہیں پڑھیں، سمجھیں جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے۔ اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقے انقلاب کیا تھا، اختصار تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے۔ نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ۔ آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کر، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان، صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب۔ جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا پھر ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، علی السمع والطاعت، جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر ہے، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانشار نہیں۔ It will be your prerogative، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا۔ وَعَلَّا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ وَعَلَّا نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی
طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں. یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے. آج رونے کا مقام نہیں ہے. کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلام. اتنی لمبی حدیث، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولوشنری پارٹی، حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود ہے. بیعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی. چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا. یو ہیو ٹو بائی ٹائم. ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے. اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے نا، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں. بلایا گیا، آؤ خباب. آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ ان پر. کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے. اب ایسا شخص سوچیے اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا. مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں. ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے. اجازت نہیں ہے. کفو ہے دیا کو ہاتھ رو کے رکھے. یہ سیرت کی چیزیں. یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے. اعلیٰ ایڈیشن لیجیے، اللہ ہمت دے. سفید کاغذ مضبوط، یہ چھپا ہوا ہے اس پر، نیوز پیپر پر سستا ہے. بہرحال وہ پڑھیں، علم تو ملے گا. البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی ہو گئی، تزکیہ ہو چکا ہے، دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ. بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن. 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، واعظ. کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے سن لیا، کسی نے گالی دی جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا جواب میں پھول پیش کی. یہ درویشی درویشی درویشی. مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں. 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار، بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر میثاق مدینہ. اس کے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے. یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی. حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا. اور باطل نظام کے سردار تو بیٹھے مکے کے اندر. فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے، ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا. بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں. بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان. احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا. فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا. چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہاں کیا ہو گیا؟ ڈفرنس آف اوپینین، کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے. لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی. لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں. ایک دم نصرت نہیں آتی. یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی. کلائمیکس ہو چکا تھا، میں دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگر محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں تو اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے. لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا. تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بتایا. سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ احد، غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہوا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح قریب. صلح حدیبیہ فتح ہوئی کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گئی. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا. شمع کی شمع محمدی کے پروانے بننا
دعویٰ کرنا آسان کرنا، بننا تو بہت مشکل۔ یہ راستہ اختیار کریں، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن، پھر پیسو ریزسٹنس جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں، کیپ یور ہینڈز فولڈڈ، کفو ایدیکم، اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم، اب ٹکراؤ ٹکر۔ آج اس کا ایک بدل ہے، دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت مطلوب و مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں، بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے، گولیاں چلے سینوں پر کھائیے، بالآخر فوج سرنڈر کرے گی۔ جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے، کہ جماعت تیار ہو، نیت درست ہو چکی، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، منظم ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو۔ اگر یہ راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق، آپ کو ہمت دے، اور یہ اللہ پر احسان نہیں، اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام اب اس کا اپنے اوپر احسان نہ۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، ان سے کہہ دیجیے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو۔ منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ایسی زوردار حدیث، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، لیکن ایک قانون ہے، رسول قتل نہیں ہوئی۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ، رسول غالب آتا ہے۔ دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں، لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے، اب ان کے خلوص میں کیا کیا ہے، لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، راستہ دکھانے والا نہیں، یہ راستہ ہے، اس راستے پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، سوچئے، جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے، پھر اللہ ہمت دے، آپ کبھی لاہور آئیے، مجھ سے بات کیجئے، اگر آپ کے خیال میں میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہے، غلط کہی ہے، مجھے سمجھائیے، میں آپ کا احسان مت دوں گا۔ آئے کوئی لاہور دور تو نہیں ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے صبح جاتے شام کو آ جاتے، اب تو آپ کے پاس موٹر وے بھی بہت آسان بن گئی ہے، لیکن یہ کہ محض یہ سال بسال ایک جلسہ کر لینا، ایک تقریب منعقد کر لینا، اس سے تو کچھ نہیں۔ بہرحال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ دی، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا سُوِئَ لِي مِنْهَا، سنو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی، صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ۔ دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی۔ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل ہو۔ حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا۔ اس خوشخبری کو سامنے رکھیے، حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی،
اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہمیشہ کی، اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا، اس کی تہذیب ختم ہو چکی۔ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، القریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ born without any wedlock، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے ماں باپ میں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کا بھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے، اب وہاں باپ کا خانہ ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھ دیا، یہ تہذیب ہے۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کروں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے، اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں، ان کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے۔ کتاب الفتن، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم، کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کیا ہوں گی، کتاب علامات القیامہ، یہ کیا ہوں گے، ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام نہیں کہوں، میں جو کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث سے۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہے۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوما، 2 حدیثیں ہیں یہ، ربا کے 70 حصے ہیں، یہ 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔ ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پڑھیں۔ سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے، بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈز خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض، سود ہر دانے گندم میں سود ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوا، کوئی بچا ہوا، سارا کاروبار، ساری سبز و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک ایک شخص، کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کے حد تک کہیں نہیں۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، مذہب جعفری، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانی، فیس دی فیکٹس۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ناہنجار ہے.